میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو انسانیت کے ناطے بھی دیکھنا چاہیے، اور جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بیماری میں کوئی مبتلا ہو جائے تو ہمدردی ہی بنتی ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا اچھا یہ ایک ایکٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دشمنی وغیرہ اپنی جگہ، لیکن جب کوئی ایسا موقع آئے تو انسانیت کے ناطے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا بات چیت کرنا. ویسے بھی جو عوام ہے بھارت کے، ان سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. ہمارا پرابلم تو ان کی حکومت کے ساتھ ہے، اور اللہ کرے گا اگر وہ سوچ سمجھ والے لوگ ہوئے تو ہو سکتا ہے اس حکومت کو اتار پھینکے. تو اچھا، میرا خیال یہ رویہ بالکل درست ہے، مسلمانوں والا رویہ ہے، اچھے انسانوں والا رویہ ہے، لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ دیکھیں، جب کشمیر میں زیادتی ہو رہی تھی تو انڈیا سے بہت کم آوازیں اٹھی ہیں. وہاں پہ بھی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی، قید کیا ہوا، بلکہ ابھی مسلسل 600 دن سے زائد ان کو بند کیا ہوا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. جب 370 کی بات آئی، 35A کی بات آئی تو بھارت سے آوازیں نہیں اٹھی ہیں، اگر اٹھی بھی ہیں تو بہت کم اٹھی ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بس آپ کو پتہ ہے وہاں کی جو حکومت ہے صاحب ذرا اکثریتی حکومت ہے، اور لوگوں نے ووٹ دیے، تو ہو سکتا ہے کہ اکثریتی سوچ بھی ایسی ہو جیسی حکومت کی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. تو وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن جب کوئی حادثہ ہو جائے، جب کسی پر کوئی بیماری حملہ آور ہو جائے، تو پھر میرے خیال اس چیز کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور جو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو بھی رویہ ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس سے پاکستانی عوام کو بڑا دل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جب ایک انسانیت والی بات جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ ہم تمام اپنے جو اختلافات کو بھلا کر ہم لوگوں نے کیا، فیصل ایدھی کی طرف سے بھی آفر ہوئی، وزیر اعظم نے بھی کیا، اور عوام کی سطح پر، اور اس میں گورنمنٹ اور جو ہمارے مسائل اور پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عوام ایک جسچر ہے کہ یہ تھا. اچھا، پھر ڈومیسٹک پاکستان کی صورتحال بھی کووڈ کے لیے کافی خطرناک ہے، اور اب ہم نے فوج کو بھی انوالو کر دیا ہے کہ SOPs کو عمل درآمد کرنے کے لیے فوج آئے. اب یہ کرونا تو کسی کو نہیں دیکھتا، تو یہ کیا ٹھیک اقدام تھا کہ ہم کریں؟ یہ ہماری جو پولیس ہے، جو سول لا انفورسمنٹ ہے، ان کو یہ کرنا دینا چاہیے تھا. جی کرنا تو انہی کو دینا چاہیے تھا، اور ان کو کرنا چاہیے. لیکن ابھی افسوس ہی سے میں یہ بات کہوں گا کہ میرے خیال ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں یا تو اتنی اہلیت نہیں ہے، یا ود دی پیسج آف ٹائم کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے عوام اور ان کے درمیان کہ وہ ان کی بات زیادہ آرام سے نہیں سنتے ہیں، اور عوام بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے بچے کو بعض اوقات پیار اور بعض اوقات سختی سے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بچہ اگر آگ میں انگلی ڈالے، چھوٹا بچہ، اس کو سمجھ نہ ہو تو آپ روکتے ہیں، اور بعض اوقات سختی سے بھی روکتے ہیں. تو یہ فوج اسی ملک کی فوج ہے، اور اس کا کوئی بھی ایسا استعمال جس سے عوام کو فائدہ پہنچے اس سے کوئی گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر جب کہ باقی آپشنز نہ ہوں یا بہت افیکٹو نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو کہ بہت ہی سیریس حالات ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے، صورتحال ہے، اور جی دنیا کے کئی اور ممالک نے بھی یہ کیا ہے، صرف اگر پاکستان خدا نخواستہ ہمارے لوگ فوت ہوتے رہے تھے تو اس فوج کا ہم کیا کریں گے؟ فوج کس کے لیے ہے؟ فوج لوگوں کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ فوج کو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اور فوج کسی بھی کام آ سکتی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان پر بہت خرچہ کیا جاتا ہے، وہ بڑی آرگنائزڈ فورس ہے، بڑی ڈسپلنڈ فورس ہے. تو ہر اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے جہاں کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. جی جیسا بھی تو پالیسی سازی میں تو NCOC میں بھی انوالو ہے، وہاں پہ بھی سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا ہے. اب میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کر کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی جو ہم نے کی ہے، کیا اس میں کوئی ری الائنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ بھی ٹینشن کم کرنے کی بات، بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، جو کہ آفیشیلی سطح پہ تو کوئی نہیں مان رہا ان کو، لیکن یہ DGMO کی کال آنا، اس کے بعد لائن آف کنٹرول والا جو پرانا معاہدہ ہے وہ کرنا، پھر ابھی جو شاہ محمود قریشی کا بھی دورہ تھا، پھر سعودی عرب کو ری انگیج کرنا ہم نے، وہاں پہ بھی ٹینشن ہو گئی تھی، وہ اس کو کم کرنا، UAE کو، اور UAE کی بھی انوالومنٹ پاکستان انڈیا میں، اور پھر US اور چائنا والا بھی، وہاں پہ بھی بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کے لیے، ایران کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز فرق ہو رہی ہے، ہماری کیا ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فلکس ہے ہماری پالیسی میں، اور ایک چینج کی طرف جا رہی ہے. اور جس طریقے سے ایک بہت بڑا جہاز جب اپنا رخ بدلتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے، اور اس کے انجنز کو تکلیف بھی ہوتی ہے، زیادہ زور بھی لگانا پڑتا ہے. تو پاکستان ایک ایسے دور میں سے گزر رہا ہے کہ جب تھوڑا سا تکلیف دہ دور بھی ہوگا اور تھوڑا سا زور بھی لگے گا. بات یہ ہے کہ جو تو ہم ہندوستان کے ساتھ ریپروچما کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، وہ تو
کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہے گا کہ جی امن اگر ممکن ہے تو وہ نہ ہو. لیکن جنرل صاحب ہم نے کہا تھا کہ پہلے کشمیر کا آپ واپس کریں گے پھر ہم کریں گے، تو وہ تو ابھی اس پہ اتنی سختی سے بات نہیں ہو رہی. جی میرا خیال ہونی چاہیے، وہ موقف بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ آپ کھڑے رہے ہیں 70 سال تک، کشمیری بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے 70 سال تک. یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن جنرل صاحب جو عوام کو بھی آپ نے جس طرح 70 سال سے بتا دیا، عوام بھی آپ کوئی چیز ایسے مانے گی نہیں نہ پاکستان کی عوام نہ انڈیا کی عوام. اسی بات پر اس بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ہسٹری کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو اس وقت حکومت ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ سارے وقتی طور پہ ثابت ہوں گے. اور یہ اس لیے اس لیے ہندوستان تھوڑا سا آپ کو رسپانس دے رہا ہے کہ امریکہ نے ان پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے افغانستان کے لیے. اور یہ جو آپ کو یو ای میں نظر آیا کہ انہوں نے کہ $2 بلین کا آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے کہ یار آج نہیں دینا کل دے دینا کوئی بات نہیں، یہ سارا وہی شاخسانہ ہے. پاکستانی لیڈرشپ کو کلیئر کٹ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کا رخ کس طرف ہونا ہے. یہ درمیان میں شاید نہ چل پائیں، مشکل ہو جائے. تو ہم کسی صورت میں چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم کسی صورت میں سی پیک پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اگر اب یہ دو کام نہیں کر سکتے تو اب کسی صورت میں امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں مان سکتے. بہت ہو لیا. تو میرا خیال یہ جو موجودہ وزٹ ہے وزیر خارجہ کا، جس میں جرمنی کے بعد انہوں نے ایران کا دورہ کیا، ابھی وہ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ. لیکن جنرل صاحب یہاں پہ جس طرح آپ نے چائنا اور سی پیک کی بات کی، اسی طرح ہم IMF پروگرام میں بھی ہیں، ورلڈ بینک میں بھی ہیں، FATF کی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے. ہماری جو زیادہ تر ایکسپورٹس ہیں وہ چین میں نہیں ہوتی، ہم لوگ یورپین یونین اور امریکہ میں ہماری ایکسپورٹس جا رہی ہیں. وہاں سے ہمیں جو ریمیٹنسز میں پیسے آ رہے ہیں وہ امریکہ اور یورپ سے زیادہ آ رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے، تو یہ پھر ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائے گی. ہم کیا کریں گے پھر؟ جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ٹائم ہے یہ سختی کا ہے، تھوڑا سا ہمیں پریشانی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور شاید یہ بیلنس آؤٹ کرنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے وہ رکے گا، وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، یا جو کچھ آنے والا ہے وہ نہ آیا تو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ فیوچر اور پریزنٹ کو موازنہ کر کے کرنا پڑے گا. کام مشکل ہے لیکن اس کو کرنا پڑے گا، اور آپ کو ایک سائڈ پر جھکنا پڑے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے کم از کم یہ نظر نہیں آتا کہ آپ دونوں کشتیوں میں پیر رکھ سکیں گے. مزید ذرا مشکل کام ہے. جی اچھا جنرل صاحب، پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، تو باہر کا ہم دیکھا ہے کہ دونوں کے ساتھ کیوں نہیں تعلقات کریں؟ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہونے چاہیے، ہم ان کو واؤچ کریں، ان کو کریں. سی پیک اگر ہمارا ہے ہم ان کو کنونس کریں، کوئی ہمیں منع تو نہیں کرے گا نا. تو یہ پھر ہم دونوں کو ساتھ کیوں نہیں چلا سکتے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، اگر یہ ہو سکے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ ایک اس میں پائی جاتی ہے، وہ سپر پاور ہے فار اے ویری لانگ ٹائم. چائنا کو کوئی پرابلم نہیں ہے، مطلب چائنا آپ کو کہتا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. لیکن میرا اپنی سمجھ میں، مجھے نہیں پتا جو لوگ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں بہتر سمجھتے ہوں گے، میرا خیال ہے امریکہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یا اس کو اس چیز کو بہت برا مانتا ہے کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ گہرے تعلقات رکھیں، اگر آپ سی پیک کو آگے چلانے کی کوشش کریں. کہ روس بھی اسے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایران چائنا روس کی ایک الائنمنٹ ہے، تو وہ ہمیں اس سے نکالنے کے چکر میں. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے تھے IMF اور FATF اور ورلڈ بینک اور یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں ویسٹ سے، یہ ساری چیزیں اس میں حائل ہیں. تو یہ ایک، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل ڈیسیجن ہے، لیکن بیٹھ کے آرام سے کیلکولیٹ کر کے پریزنٹ اور فیوچر کا موازنہ کر کے یہ کام تو کرنا ہے بھائی. کیونکہ امریکہ نے جب اپنا اسٹریٹجک حلیف بنا لیا ہے ہندوستان کو، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ لڑکتے رہے امریکہ کی طرف تو آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے یہ کون کرے گا اور کیسے ہوگا؟ اس کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہے، فورن آفس دیکھ رہا ہوگا، ایون فوج ہے، اس کے لیے بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اپنا سارا کر رہے ہوں گے ورک آؤٹ. اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ کیسے اس کو کریں گے؟ میرا خیال ہے جی اس کی ڈسکشن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہونی چاہیے، اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے جس میں تمام انٹیلیجنس کے ادارے، تمام ملٹری کے ادارے، تمام پولیٹیکل جو ہائرارکی ہے وہ موجود ہو، اور سارے پروز اینڈ کونس دیکھیں. یہ جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ لاوالی میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت سیریس فیصلہ ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا اپنے لیڈر صاحبان کو کہ جو پرانے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جیسے، لیکن ایسے لوگ جو کافی
علم رکھتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ساری چیزوں کا، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ ایکسپرٹس تو تھنک ٹینک ایک بڑا یعنی ہو وہ اچھا جن صاحب ایک اور چیز اسی تناظر میں ہے کہ پہلے جو ہمارا تھا کہ ابھی جو بینڈ تنظیمیں ہم نے کی ہیں 85 کے قریب ہیں، میجورٹی مذہبی تنظیمیں ہیں، جہادی آرگنائزیشنز جو پہلے ہوتی تھیں ان کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں عوام کے لیول پہ بھی سپورٹ ہوتی تھی، چندہ جاتا تھا. اب FATF کے گاب میں وہاں پہ بھی کمی ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. انڈیا کا جو منترا ہوتا تھا نا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے جی یہاں سے آتے ہیں، اس پہ بھی اب کوئی ایسی بات انڈیا سے نہیں آتی اور اکا دکا کوئی چیز آتی ہے. تو کیا یہ اب ہماری یہ پالیسی بن گئی ہے کہ ادھر ہم نے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے جو ٹیرر فائنینسنگ، منی لانڈرنگ، جو FATF کا پریشر ہے اس سے اثر کیا ہے؟ جی اس بات کو تھوڑا سا توقف کریں اور میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، کیا کر رہا تھا یہاں کلبھوشن، اور کس طریقے سے حملے ہوئے یہاں پر. تو یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ون سائیڈڈ تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ایبلٹی تھی آپ نے ختم کر دی. دیکھیں ایک بات تو میں مانتا ہوں اور وہ بالکل درست ہے کہ وائلنس ہر شخص یا ہر کوئی بھی تنظیم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، یہ تو پریروگیٹو ہے اسٹیٹ کا. اگر آپ اسٹیٹ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو چاہے آپ کوئی بھی ہیں، چاہے آپ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کو بین کرنا پڑے گا، اور شاید اسی بنیاد پر یہ تنظیمیں بین ہوئی ہیں. لیکن ایک بات میں برملا آپ کے یہاں پر اس پہ کہتا ہوں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال ساری دنیا کر رہی ہے. امریکہ کر رہا ہے، اس نے کیا نہیں کیا سیریا کے اندر، اور کیا نہیں کر رہا وہ عراق کے اندر، اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ہمارے اوپر کس نے چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ تنظیمیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ایکسپوز ہو جائیں تو ان کا ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی ایفیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کو استعمال کرنے چاہیے اس قسم کے انسٹرومنٹس، اور میں اس کا حامی ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، ساری دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ بس ہم نے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، دشمن تو سر عام کر رہا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں پورا آقا کہ ہم ان کے ساتھ کریں، بلکہ اس سے زیادہ کریں، اور ہم کر سکتے ہیں. ہاں لیکن جن صاحب یہاں پہ پھر ایک ہے کہ معاشی صورتحال بھی مانے آ جاتی ہے پھر دنیا کی کمیونٹی آف نیشنز میں، کیونکہ جس طرح ہندوستان بات کرتا ہے پھر پاکستان نے بھی بات کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے، کرنا ہے. اس سلسلے میں بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. کشمیر کے معاملے پہ دیکھیں نا ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر کے معاملے پہ، ہمیں نہیں سپورٹ ملتی. دیکھیں اصولی موقف جب تک تو دونوں طرف بات چیت زبانی کلامی چل رہی ہو پھر تو اصولی موقف ٹھیک ہوتا ہے. جب ایک طرف پریکٹیکلی اور بات شروع ہو جائے اور آپ اصولی موقف پر قائم رہیں پھر اس اصول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں، اور آپ نے بابیلا مچایا ہوا ہے کہ جی ہمارا ایک سٹانس ہے، ہمارا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے. ارے بھائی جیسا منہ ویسا تھپڑ، ایسا ہی آپ کو جواب دینا چاہیے جیسا کہ وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ فزیکلی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں جی اخلاقی طور پہ ہم ان کی مدد کریں گے اور پولیٹیکلی ان کی مدد کریں گے. یہ میرے خیال کافی نہیں ہے. اور ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جن چیزوں کا آپ نام لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، FATF اور IMF، ارے بھائی یہ رسیاں ہمیں باندھی گئی ہیں، اسی لیے تو باندھی گئی ہیں تاکہ آپ چوں نہ کریں اور چرا نہ کریں. آپ اگر ہمت کر کے ایک دفعہ رسیوں کو توڑیں تو کچھ دیر مشکل ضرور آئے گی، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے. مہربانی کر کے اپنی آزادی کی طرف قدم بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ساری عمر. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان کی باتیں مانیں گے تو IMF آپ کے لیے کوئی اچھائی پیدا کر دے گا؟ یہ تو کہے گا اچھا یہ اس طریقے سے بات مانتے ہیں، ان کو اسی پوزیشن میں رکھو. یہ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھیں گے.